حجر اسود یہ جنتی پتھر کعبہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں رکن اسود میں نصب ہے، اب مسلمان اس کو چومتے ہیں، اس مقام پر بھی دعا قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کی خدمت میں وہ کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو قبولیت دعا کے 15 مقامات، وہ 15 مقامات کون سے ہیں؟ تو دعا بہت اہم عبادت ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا نہ کرنا غرور و تکبر کی علامت ہے، اور دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، میں آپ سب کی خدمت میں 15 مقامات کا ذکر کروں گا جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب مقامات بہت اہمیت فضیلت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، مطاف یعنی مسجد الحرام شریف میں کعبہ شریف کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہاں جو دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، ملتزم یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے۔ اس مقام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں لوگ لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، داخل بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی عمارت کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، زیر میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کی چھت پر نصب سونے کے پرنالے کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، حتیم، یہ بھی کیونکہ حتیم کے بارے میں ہے کہ کعبہ شریف میں یہ داخل ہے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، حجر اسود یہ جنتی پتھر کعبہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں رکن اسود میں نصب ہے، اب مسلمان اس کو چومتے ہیں، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نمبر 7، صفا، ایک پہاڑ ہے صفا، یہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ نمبر 8، مروہ، یہ بھی ایک پہاڑی ہے، صفا کے سامنے ہے، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، مینا میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 11، مواجہ شریف، سنہری جالیوں کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، قرب منبر شریف، منبر شریف کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 13، مزارات بقیع و احد، جنت البقیع اور احد شریف کے مزارات کے قرب میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا کہ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگو۔ نمبر 14، مجالس اولیاء و علماء، اولیاء کرام علماء کرام کی مجلسوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 15، مزارات اولیاء و صلحاء، تمام اولیاء کرام صالحین اللہ پاک کے محبوب مقرب بندوں کی بارگاہ میں اور ان کے مزارات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ مزار شریف کے چاروں طرف لہو و لعب کی مجالس ہو رہی تھی۔
اتنا شور تھا کہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تو اس شور و گل سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پریشانی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کرم ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں پاؤں مزار شریف کے دروازے میں رکھا تو اچانک سب آوازیں بند ہو گئیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ظن غالب ہوا کہ شاید سب چپ ہو گئے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا اور گل جوں کا توں جاری تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مبارک پاؤں اٹھا کر باہر رکھا تو پھر آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنا مبارک پاؤں بسم اللہ شریف پڑھ کر اندر رکھا، اب کوئی شور نہ تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا کرم اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اطمینان سے حاضری دی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مقدس مقامات کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں علماء و مشائخ کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے۔ حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔